بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ حضرات گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات گرامی، عید الاضحیٰ کی چونکہ آمد ہے، اور عید الاضحیٰ میں جو سب سے اہم ترین کام ہے، جس طرح کہ پہلی ویڈیوز میں بھی میں نے عرض کر دیا کہ عید الاضحیٰ کے ایام قربانی میں اللہ تعالیٰ کو قربانی سے زیادہ کوئی نیکی اچھی نہیں لگتی۔ سب سے بہترین جو نیکی اللہ تعالیٰ کو ان دنوں میں چاہیے ہوتی ہے وہ قربانی کرنا ہے۔ جتنی زیادہ قربت اللہ اس قربانی کی وجہ سے عطا فرماتے ہیں، اتنی ہی زیادہ احتیاط ہمیں کرنی پڑتی ہے کہ کوئی چیز خلاف معمول نہ ہو، محبوب کی طبیعت کے خلاف کوئی چیز نہ ہو، کیونکہ اللہ کریم کا بہت بڑا یہ فضل ہے ہم مسلمانوں پر کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہر لحاظ سے کامل اور اکمل دین عطا فرمایا ہے، جس میں ہر چیز کی کیٹیگری کو بڑے اچھے انداز میں ایکسپلین کیا گیا، وضاحت کی گئی اس کی، ایک ایک چیز کو، ایک ایک عمل کو اللہ کے نبی نے اپنی نبوت کا جو حق ہے وہ ادا کرتے ہوئے ہم تک ایک ایک چیز پہنچائی ہے، تاکہ ہم کسی بھی معاملے کے اندر کسی اور قوم کے سامنے اپنا ہاتھ نہ پھیلائیں، بلکہ وہ جو شاعر کہتا ہے، ہم خود تراشتے ہیں راستوں کے سنگ میل، ہم وہ نہیں جنہیں زمانہ بنا گیا۔ تو میرے اور آپ کے نبی نے ہمیں ہر لحاظ سے کامل اور اکمل دین پہنچانے کا حق ادا کر دیا، جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے فوری طور پر جواب میں پیش کر دیا تھا۔ جب اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ میں نے تم تک دین پہنچا دیا، فرمانے کہ حضور پہنچایا نہیں بلکہ پہنچانے کا حق ادا کر دیا، اللہ کے نبی نے اسی وقت فوری طور پہ فرمایا تھا اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد، یا اللہ میں ان کی بات پر آپ کو گواہ بناتا ہوں۔ تو ہم پھر دوسروں کی طرف جائیں تو یہ ایک اسلام کا حسن بھی ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ کس طرح ایک ایک چیز کو اسلام نے ہمارے لیے واضح کیا ہے۔ آج جس مقصد کے لیے ہم یہاں پر بیٹھے ہیں اور یہ نشست جو ہم نے قائم کی ہے، وہ ایک مسئلے کو سیکھ لینا ہے۔ وہ مسئلہ کیا ہے کہ اگر ہم قربانی کا جانور خریدنے کے لیے جاتے ہیں تو میں اپنی جو پچھلی ویڈیو میں آپ سے عرض کر چکا ہوں، آپ کو بیان کر چکا ہوں کہ وہ 3 اقسام کے جانور ہیں جن کے اندر جانوروں کی تعداد آپ کے سامنے آ جاتی ہے، تو ان کے اندر کچھ اور بھی کیٹیگرائز ہیں، کچھ اور بھی چیزیں ہیں جن کو ہم ڈسکس کر سکتے ہیں۔ تو آج کے اس مختصر سی نشست کے اندر ہم ان کی جو ایجز ہیں ان کو ڈسکس کریں گے کہ کتنی ایج ہونی چاہیے اور کس طرح سے ہم نے اس کو کاؤنٹ کرنا ہے۔ سب سے پہلے ہم آتے ہیں اونٹ پہ، جو کہ سب سے اعلیٰ قربانی سمجھی جاتی ہے، اور ہے بھی سمجھی جانے کا مطلب ہے کہ ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اونٹ کی قربانی سب سے اعلیٰ ہے۔ اور دوسری باتیں بڑی ذہن میں آتی ہیں، لیکن ہمارا چونکہ مختصر سی نشست ہے اور ہم یہ بات ڈسکس کر رہے ہیں کہ قربانی کے جانوروں کی ایجز کیا ہیں، کیا ہونی چاہیے، تو پھر ان کی قربانی ہر لحاظ سے قابل قبول ہو جاتی ہے۔ تو اونٹ کے جانور کی جو ایج ہے وہ 5 سال مکمل ہونی چاہیے۔ اور یاد رکھیے، یہ جو ہمارا جو ایئر چلتا ہے، ایک ایئر چلتا ہے عیسوی کے اعتبار سے اور ایک چلتا ہے قمری ایئر۔ تو یہ قمری سال جو 355 دن کا ہوتا ہے، 355 اس کے دن کا ہوتا ہے، یہ 355 دن کا، وہ 365 دن کا ہوتا ہے، یہ 355 کا ہوتا ہے۔ تو 5 سال 355 دن کے مطابق ہونے چاہیے۔ 5 سال جو اونٹ کی عمر رکھی گئی ہے قربانی کے لیے، یہ 355 دن کے حوالے سے ہے کہ 355 دن کا جو سال ہوگا وہ 5 سال اگر کمپلیٹ ہو چکے ہیں، اگرچہ یہ جو شمسی سال ہے 365 کا، یہ کمپلیٹ نہ بھی ہوئے ہوں، لیکن قمری سال وہ مکمل ہو چکے ہوں تو اس کے قربانی جائز ہے۔ اسی طرح گائے اور بھینس، اس کے اندر 2 سال کا ہونا یہ شرط ہے، یہ کم از کم 2 سال کے ہوں، زیادہ ہو جائیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو کم از کم 2 سال۔ یہ بھی بات یاد رکھیے گا، میرے ذہن میں آ گئی کہ آپ نے یہ نہیں کہنا کہ 5 سال کا ہی اونٹ قربان ہوگا، 5 سال سے 6 سال ہو گیا تو یہ جائز نہیں ہے، نہیں، کم نہیں ہو سکتا، زیادہ ہو جائے تو کوئی مسئلہ نہیں، اسی طرح ہر ایک کے اندر ہوگا۔ تو گائے کے لیے قربانی کے لیے جائز ہونے کے لیے، گائے کی قربانی جائز ہونے کے لیے اس کی عمر کم از کم جو ہے وہ 2 سال کی ہو،
2 سال سے کم میں قربانی جائز نہیں ہوگی، اور اس میں بھی وہی نوعیت ہوگی کہ یہ 355 دن، یعنی کیا مطلب کہ قمری سال کے اعتبار سے ہو، یہ شمسی سال کے اعتبار سے نہ ہو، اسلامی سال کے اعتبار سے ہو۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں تیسری کیٹیگری جو میں نے آپ کو بتائی تھی، وہ ہے بکرا بکری، اس کے بعد بھیڑ مینڈا اور دمبا، اور یہ اس کے اندر جو ہے وہ فیمیل میل دونوں آ جاتے ہیں۔ اب یہ بکرا اور بکری جو ہے، بکرا اور بکری میں ایگزیکٹلی 1 سال کا ہونا یہ شرط ہے۔ بکرا اور بکری، اسی طرح جو ہے وہ دمبا اور یہ فیمیل میل 1 سال کا ہونا شرط ہے۔ یہ جو بھیڑ اور مینڈا ہے، اس میں علماء محدثین ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر وہ اتنا فروا ہے کہ اگر وہ 1 سال سے کچھ کم بھی ہے، لیکن 1 سال کے جانوروں کے اندر، 1 سال والے جانوروں کے اندر اگر اسے چھوڑا جائے تو وہ اس میں فرق نہیں، ڈیفرنس نہیں ہو سکتا، وہ 1 سال کا ہی لگتا ہے، اتنا صحت مند ہے، تو اس کی بھی قربانی کرنا جائز ہے۔ تو یہ وہ چیزیں تھیں جو انتہائی ضروری ہوتی ہیں، جن کو جانوروں کو خریدنے سے پہلے ہم دیکھتے ہیں، جن کو دوندا، کھیرا، یہ سارے ان کی زبانیں۔ اور یاد رکھیے گا، میں جو بات کہنے لگا ہوں کہ اگر بیچنے والا یہ بات کہہ رہا ہو کہ یہ دوندا ہے، کیا مطلب اس کے دانت یہ 1 سال کا ہے، بکرا آپ خریدنے کے لیے اس نے کہا جی 1 سال کا ہے، اور وہ چیک بھی کروائیے، یہ دیکھیں جی، اور اس کے آثار جو ہیں وہ نظر نہ آتے ہوں 1 سال کے، تب بھی آپ اس کی بات پر یقین کر کے دے سکتے ہیں۔ لیکن احتیاط یہ ہے کہ آپ اپنی بھی جو ہے وہ تسلی کر لیا کریں، تاکہ قربانی کے اندر کوئی مسئلہ نہ آ جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق سے نوازے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔